السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ اول تمرین 106 کے لے کے آیا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے اس سبق میں حروف استفہام کا استعمال کیا گیا ہے، اور حروف استفہام کے بعد جملہ مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وقت پہ آ جائیں گی۔ دیکھیں انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں، یہ گھڑی کس کی ہے؟ گھڑی کی عربی ہوتی ہے ساعتن، اس کی جمع ساعت۔ کس کی؟ اس کی عربی ہوتی ہے لمن۔ اور حروف استفہام جو ہے جملے کی صدارت کو چاہتا ہے، یعنی جملے کے شروع میں آتا ہے۔ لیجئے یہ گھڑی کس کی ہے؟ لمن هذه الساعة۔ کرسیاں کس چیز سے بنائی جاتی ہیں؟ کرسی کی عربی ہوتی ہے کرسیون، اس کی جمع کراسیو۔ اور بنانے کی عربی ہوتی ہے صنع، یصنع، صنعا، یصنع، بنانا۔ بنائی جاتی ہے، توجہ چاہیں گے فعل پہ۔ فعل کون سا ہے؟ ماضی نہیں، مضارع نہیں، مضارع ہاں مضارع ہے۔ اور مضارع میں بھی اندر کیا ہے؟ بنائی جاتی ہے، بنتی نہیں بنائی جاتی ہے، یہ مضارع مجہول ہے۔ تو یصنع تو جملے کے حساب سے کرسیاں جمع گرکے کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، تو واحد مؤنث کافی ہے۔ کس چیز سے؟ تو کس چیز سے عربی یہ سوال ہے، تو من ای شیء تصنع الکراسیّ۔ تم دونوں کئی بجے سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ توجہ چاہیں گے، یہ کون سا فعل پہلے پہچانیے؟ مضارع نہیں، امر نہیں، ماضی ہاں کر رہے تھے، وہ ماضی میں بھی کیا ہے؟ استمراری ہے۔ کئی بجے کی عربی، کئی بجے سے، بجے کی عربی ساعتن، کم ساعتن، منذ کم ساعتن۔ کئی بجے سے اس کی عربی منذ کم ساعتن۔ انتظار کرنے کی عربی ہوتی ہے انتظار، ینتظر، انتظار کے معنی ہوتے ہیں انتظار کرنا۔ تو ماضی استمراری کیسے بنتا ہے؟ مضارع کے پہلے کانا کا استعمال کریں گے، بن جائے گا نا، پریشان نہیں ہونی۔ کئی بجے سے، پہلے سوال کو لکھیے، منذ کم ساعتن۔ تم دونوں، کنتما تنتظران، میرا، ابھی آخر میں نون جوڑ، تنتظران نی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کس غزوے میں شہید کیے گئے؟ امر ہے؟ نہیں، مضارع ہے؟ نہیں، یہ ماضی ہے۔ ماضی میں بھی کہ شہید کیے گئے، یہ ماضی مجہول ہے۔ شہید ہونے کی عربی یا شہید کرنے کی عربی ہوتے استشہد، یستشہد، استشہاد کے معنی ہوتے ہیں شہید کیا جانا، یعنی شہادت کو چاہنا۔ تو دیکھیے استشہد، اس کا ماضی مجہول استشہد۔ کس غزوے میں؟ سوال ہے یہ، پہلے اسی کو لائیں گے، فی ای غزوۃ استشہد حمزۃ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا تم لوگ درجے اول میں پڑھتے ہو؟ پڑھنے کے عربی قرأ یقرأ، قرأت آپ یہ لکھ سکتی ہیں، یہ درس، درس، یدرس دراستاً، یہ بھی لکھ سکتی ہیں۔ اور یہ دیکھیے جملہ کو دیکھیے تو پتہ چلتا ہے یہ جملہ کیا حال ہے، ماضی نہیں، امر نہیں۔
دیکھیے سوالیہ ہو گیا. تم لوگ اتدرسون درجے کے عربی ہوتے صف، اس کی جمع صفوف. پہلا درجہ صفت موصوف ہے الصف الاول، فی الصف الاول. اتدرسون فی الصف الاولی. نہیں بلکہ ہم لوگ درجے دوم میں پڑھتے ہیں. لا نہیں بلکہ بل. کتنا آسان ہے، بل ہم لوگ پڑھتے ہیں. بل ندرسو فی صف الثانی. درجے دوم کی عربی ہوتی ہے فی الصف الثانی، تو فی الصف الثانی درجے دوم میں. یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ این یذهب هؤلاء الناس. تو جانے کے عربی ذهب یذهب، ذهاب کے معنی جانا، یا قصد یقصد قصدک. یہ اس کا معنی بھی کیا ہے؟ الی کے صلے کے ساتھ جانے کے معنی بھی ہوتا ہے. کہاں سوالیہ ہے تو پہلے لائیں گے این یذهب هؤلاء الناس. یہ سب ایک دینی جلسے میں جا رہے ہیں تاکہ دین کی باتیں سنیں. یہ سب سننے کے بھی سمیع ہے، یسمع سمعا و سماعا کے معنی ہوتے سننا. دینی جلسہ، جلسے کے بھی استماع، استماعات. حفلۃ، حفلات یا حفل، یا جلسۃ، جلسات. ساری چیزیں لکھ سکتی ہیں. یذهب هؤلاء الناس ایک دینی جلسے میں. توجہ چاہیں گے، ایک دینی جلسہ یہ صفت موصوف اور نکرہ ہی ہے. الى حفلۃ دینیۃ، تاکہ دین کی باتیں سنیں. تاکہ اس کے لیے آپ چاہیں تو کا استعمال کر سکتے ہیں، ان لن کیزن حروف ناصبہ میں سے، یا لام تعلیل کا استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال دونوں صورت میں کئی یا لام تعلیل کے بعد مضارع جو ہوگا منصوب ہوگا. چلیے کئی کا استعمال کر لیجیے. کئی یسمعو، دین کی باتیں، کلمات الدین. کیا وہ مہمان آج شام تک ضرور جائیں گے؟ دیکھیں توجہ چاہیں گے، ضرور جائیں گے. کون سے فعل ہو سکتا ہے؟ مضارع ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ بالام نون تاکہ ثقیلہ ہے. جیسے لیفعلن، وہ ضرور کرے گا. تو اسی طرح کیا ہے؟ ضرور جائے گا. لیذهبن. کیا وہ مہمان ضیف، اس کی جمع ضیوف. اب چاہیں تو ضیف کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، تنہا ضیف، کیونکہ ضیف کا استعمال واحد جمع دونوں کے استعمال ہوتا ہے. کیا سوالیہ پہلے لکھیے. ضرور جائیں گے. الا یذهبن، الا لا یذهبن وہ مہمان. اولئک الضیوف آج شام تک. آج کے شام تک تو آپ ان بھی لکھ سکتے ہیں الى مساء اليوم. آج کے شام تک یا آج شام تک، یا یوں بھی کر سکتے ہیں اليوم الى المساء، آج شام تک. دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں. چلیے ہاں وہ ضرور جائیں گے تاکہ کل صبح گھر پہنچ سکیں. پہنچنے کی بھی ہوتی ہے وصل، یہ صرف وصول کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا. چلیے بنائیے.
ہاں وہ لوگ ضرور جائیں گے. نعم. لیذهبن جائیں گے تاکہ کل صبح گھر پہنچ سکیں. لیستطیعوا یا ہاں لی لام کئی کا استعمال کیجئے یا حتیٰ کئی کا استعمال کیجئے یا لام تعلیل کا. لیستطیعوا این یسلو کہاں پہنچیں گے؟ گھر. الل بیتی کل صبح. صباح الغد یا یوں بھی لکھ سکتی ہیں فی الصباح غدن. جو پسند ہو اختیار کر لیجیے، پریشان مت ہوئیے. کیا تمہارے والد ابھی تک شفا یاب نہیں ہوئے؟ شفا یاب ہونا یعنی شفا کرنا. شفا یشفی، شفان، شفا یشفی بروزن رما یرمی. تو شفا تو ہوتا نہیں، شفا کیا جاتا ہے، اس میں مجہول کا استعمال ہوتا ہے. نہیں ہوئے توجہ چاہیں گے، نہیں ہوئے ماضی کی بات ہو رہی ہے. تو ما شفیہ، شفیہ ما شفیہ، یہ آپ لم کا استعمال کر سکتی ہیں، لیکن ابھی تک یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا تو لمبا کا استعمال کریں گے. اور لمبا جو ہے حروف جازمہ بس ہے. لم، لام امر، لائے نہیں، ان لمبا. کیا تمہارے والد علم علما یشفى، یہ نائی فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. ابو کا شفا یا علما یشفى ابو کا، یا یوں بھی لکھ سکتی ہیں علم یشفى ابو کا بعد یا حتی الآن یا الال آن، یہ بھی آپ لکھ سکتی ہیں. نہیں، لیکن میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جلد ہی شفا یاب ہوں. اب دیکھیے یہ استفہام ہے، استفہام کی بات کیا ہے؟ منفی ہے، منفی ہے. اور اس کا جواب کس میں دے رہا ہے؟ منفی کا مثبت میں دینا ہے. مثبت میں دینا ہے تو کیا لینا ہے؟ منفی نہیں میں دینا ہے. تمہارے والد شفا نہیں ہوئے مطلب نہیں ہوئے ہیں، تو نہیں میں دینا ہے تو لم کا استعمال، نعم کا استعمال کریں گے. نعم مطلب کیا ہے؟ کیا تمہارے والد ابھی شفا یاب نہیں ہوئے؟ ہاں مطلب نہیں ہوئے، لیکن میں اللہ سے امید کرتا ہوں. لیکنی ارجو اللہ کہ جلد ہی شفا دے. این یشفیہ سریعا یا عاجلا. کیا تمہارا امتحان ابھی تک ختم نہیں ہوا؟ ختم ہونے کی عربی ہوتی ہے انتہا، ینتہی، انتہا کے معنی ہوتا ہے ختم ہونا. ابھی تک لمبا کا استعمال ہے، تو کیا لمبا ینتہی انتہا تمہارا امتحان. تو یہاں جواب ہے ہمارا، تو یہ جمع لکھیں گے.
इम्तिहानुकुम, या आप इसको ये न लिख करके क्या लिखेंगे, अलम यंतही इम्तिहानुकुम हत्तल आना, या बादू, या इलान। हाँ, ये जवाब दिया हाँ, नफी की जवाब अगर कैसे हाँ से हो तो मतलब क्या है, अब तक हमारा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ है। तो इस्तिफहाम नफी का जवाब अगर नहीं से देना है तो क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, नाम, हाँ, मतलब क्या है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अब तक हमारा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ है। लम यंतही इम्तिहानुना हत्तल आन। अब चाहे तो लंबा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। क्या अल्लाह ने इस बात का हुक्म नहीं दिया है कि ये दोनों आपस में क्या है, मिले हुए हैं, लेकिन लंबा होने की वजह से दो इसमें कर दिया गया है। नहीं दिया है, कद अमर, तो अमर यामुरु, अमरन के मन होते हुक्म दिया, हुक्म देना, अमर यामुर, अमरन ने हुक्म देना। तो दोनों तरह से बना सकते हैं, अमा अमरन अल्लाह, ये भी लिख सकते हैं, या अलम या अमुर नल्लाहु, दोनों इसमें जो अच्छा है लेगा, अमा अमरन अल्लाह या अलम या अमुर नल्लाहु। अलम या मुर नल्लाहु, क्या अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया? इस बात का बी अन, इसको यहां से जोड़ दीजिए, अलम या अमुर या अमुरिल्लाहु, अलम या अमुरिल्लाहु बी अन, इस बात का कि हम लोगों को अच्छी बातों को हुक्म दें, बी अन नअमुरना अन्नास बिल मारूफी, और उनको बुराई से रोकें। बुराई से रोकने की भी होती है मन आयमनो, मनअन के मनो रोकना, व नन्हा, नन्हा अन नन्हा है, अन लाने की जरूरत एक दफा आ चुका है, वह अन नन्हा, उनको अन नन्हा हम यहां बैठा दीजिए, अन नन्हा हम अनिल मुनकर। तो इन दोनों का तर्जुमा एक में हो गया है, अलम यअमुरिल्लाहु बिअन नअमुर अन्नास बिलमारूफ व ननहाहुम अनिल मुनकर। क्यों नहीं? तो इसका जवाब इस बात में है, तो इस बात में है तो बला का इस्तेमाल करेंगे, बला, क्यों नहीं, अल्लाह ने हमको इसका हुक्म दिया है। तो अमा कद अमरना अल्लाह, कद अमरना अल्लाह, हुक्म दिया है बिही, और हम इस हुक्म की जरूर पैरवी करेंगे यहां तक कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो। पैरवी करने की अरबी होती है इत्तबा, यत्तबउ, इत्तिबा के माने होते पैरवी करना। और हम इस हुक्म की जरूर पैरवी करेंगे, ये जरूर पैरवी करेंगे, गौर कीजिए, बालाम नून ताकिद सकीला, इत्तबलन तबियन्न,
ولا نتبئن نتبئن لن ولا نتبئن اس حکم کی امرہ هذا الامر. تو اب اس کے حاضر امر کی وجہ اب چاہے تو ہے لنتبئنہ ہو لگا دیجئے کافی ہے، یہ لانے کی ضرورت نہیں. لنتبئنہ انہ ہم اس حکم کی اس کی ہم ضرور پیروی کریں گے یہاں تک کہ اللہ کلمہ بلند ہو. یہاں تک کہ عربی حتی بلند ہونا، علا یعلو بر وزن دعا یدعو. حتی اور کلمہ کلمۃ اللہ مونس ہے تو حتی تعلو. آئیے حتی کے بعد ان پوشیدہ ہو تو حتی تعلو کلمۃ اللہ. کیا تم لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ کیا تم لوگ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ برائیاں پھیلیں؟ پسند کرنے کی عربی ہوتی ہیں احب یحب. احباب کی معنی ہوتے پسند کرنا. کرتے ہو یہ مضارع ہے نا، تو چلو یہ یحب تم لوگ جملے کے حساب سے تحبون کیا کرتے ہو. تحبون کیا تم پسند کرتے ہو اس بات سے، یعنی اب اس بات کی لانے کی ضرورت نہیں، سیدھا یہ لکھ دیجئے کہ ان برائیاں پھیلنا. شاء یشیع شیوعاً کے معنی ہوتے پھیلنا. شاء یشیع بروزن باع یبیع. برائی کی عربی تو یا سیئات دے سکتے ہیں یا منکر دے سکتے ہیں یا فواحش دے سکتے ہیں. اتحبون ان تشیع چلیے فواحش لکھ دیتے ہیں. فواحش یا منکر یا سیئات، منکرات یا سیئات. اتحبون ان تشیع الفواحش المنکرات والسیئات. پسند کرتے ہو کہ، چلیے نہیں ہم ہرگز اسے پسند نہیں کریں گے. اب ہرگز نہیں پسند کریں گے یہ لن سے ترجمہ ہوا. توجہ چاہیں گے کس سے؟ لن سے. لن یفعلہ وہ ہرگز نہیں کرے گا. ہم ہرگز پسند نہیں کریں گے. لن نحب ہم پسند نہیں کریں گے. لا نہیں ہم ہرگز پسند نہیں کریں گے. لن نحب اسے لانے کی ضرورت نہیں ہے. لن نحب ان چلیے لکھ دیجیے لن نحبہ. اگر اس کا مرض اگر یہ کیا دیں گے فواحش کی طرف دیں گے تو لن نحبہ ضرورت نہیں اس کی. لن نحب ان کہ لوگ برائیوں میں مبتلا ہو. مبتلا ہونے کی عربی ہوتی ہیں واقع یقع وقوع. ان یقع الناس برائیوں میں فی المنکرات یا فی الفواحش یا فی السیئات. لا لن نحب ان یقع الناس فی المنکرات. برابر. یہ رہی ہماری تمرین 106. امید ہے کوئی یہ پسند آئی ہو. حق تو بنتا ہی ہے لائک کا، شیئر کا، تو لہذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے. اور اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.